نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله ان اللہ علیم بذات الصدور۔ الحمدللہ آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 کا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یاد کرو احسان اللہ کا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور عہد اس کا جو تم سے ٹھہرایا تھا، اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات۔ غالباً یہ عہد وہی عہد ہے جو سورہ بقرہ کے آخر میں مومنین کی زبان سے نقل فرمایا تھا، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے تھے، اس وقت بھی یہ اقرار کرتے تھے کہ ہم اپنی استطاعت کے موافق آپ کی ہر بات کو سنیں گے اور مانیں گے، خواہ وہ ہماری منشا اور طبیعت کے موافق ہو یا خلاف۔ یہ تو عام عہد تھا۔ اس کے بعد بعض ارکان اسلام یا مناسب حال اہم چیزوں کے متعلق خصوصیت سے بھی عہد لیا جاتا تھا۔ گویا اس صورت کے شروع میں جو اوفو بالعقود فرمایا تھا، درمیان میں بہت سے احسانات کا ذکر کر کے جن کو سن کر ایفاء عہد کے مزید ترغیب ہوتی ہے، پھر وہی اصلی سبق یاد دلایا گیا۔ ایک شریف اور حیادار آدمی کی گردن اپنے محسن اعظم کے سامنے جھک جانی چاہیے۔ مروت و شرافت اور آئندہ مزید احسانات کی توقع اسی کی مقتضا ہے کہ بندہ اس منعم حقیقی کا بالکل تابع فرمان بن جائے، خصوصاً جب کہ زبان سے اطاعت و وفاداری کا پختہ عہد و اقرار بھی کر چکا ہے۔ ممکن ہے حق تعالیٰ کی بے انتہا مہربانیاں دیکھ کر بندہ مغرور ہو جائے، اس کی نعمتوں کی قدر اور اپنے قول و قرار کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، یعنی خدا سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ وہ ایک لمحہ میں تم سے سب نعمتیں چھین سکتا ہے اور ناشکری اور بدعہدی کی سزا میں بہت سخت پکڑ سکتا ہے۔ بہرحال مروت، شرافت، امید اور خوف، ہر چیز کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی مخلصانہ اطاعت اور وفاداری میں پوری مستعدی دکھلائیں۔ آگے وہ علیم بذات الصدور ہے، ہم جو کچھ کریں گے وہ ہمارے اخلاص یا نفاق، ریاکاری یا قلبی نیاز مندی کو خوب جانتا ہے۔ فقط زبان سے سمعنا و اطعنا کہنے یا شکر گزاری کی رسمی اور ظاہری نمائش سے ہم اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔